أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برضا اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر والے، آپ کے ابو امی، آپ کے دوست احباب سب ٹھیک ہیں؟ ہاں؟ اور ہم لوگ ہمارا کیا کرنا ہے؟ ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں، ہم ان کو اچھے سے ہم کو ملنا ہے، اچھے سے برتاؤ کرنا ہے. جب ہم دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ہم کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہم کو اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کو مسکرا کر کے ملنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہے نا؟ دیکھیے، ہم لوگ اس سے پہلے ہمارے جو فقہ حنفی کی جو 6th کلاس کی کتاب، ہم لوگ اس سے پہلے دین اسلام کی باتیں پڑھے تھے. پھر اس کے ساتھ ہم لوگ شرعی احکام بھی پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگ مکان الصلاۃ یعنی نماز کا جو وقت ہے، نماز کی جو پابندیاں ہیں، اور کون سے وقت میں نماز فرض ہو جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے متعلق کہ نماز ان بچوں کو، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اللہ کے رسول نے فرمایا، اس حدیث میں ہم نے پڑھے. پھر اس کے بعد ایک آیت کا تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مسلمان پر وقت پر نماز ان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان مرد مومن پر، ہے نا؟ ہم لوگ یہ باتیں پڑھے تھے. ابھی ہم لوگ ایک نیا باب، ایک نیا سبق شروع کریں گے. آج ہم ایک نیا چرچا شروع کریں گے، ایک نیا باب پڑھیں گے. سب لوگ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ پڑھیں گے. تو ہمارا آج کا جو باب ہے، ایک نیا باب ہے. اس میں کیا ہے دیکھیں آپ لوگ، اب لوگ میں دکھاتا ہوں نماز صحیح ہونے کی شرطیں. دیکھ رہے آپ لوگ، نماز صحیح ہونے کی شرطیں، یعنی نماز صحیح کیسے ہوگی، نماز صحیح کیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ نماز صحیح ہونے کی شرطیں ہم کو پڑھنا ہے. یعنی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، نماز تو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ہم کو صحیح سے ادا کرنے کے لیے، صحیح طور پر اس کو ادا کرنے ہم کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ ہم لوگ نماز کی شرطیں 6 ہیں. کتنی ہیں نماز کی شرطیں؟ 6 ہیں. کتنے ہیں نماز کی شرطیں؟ 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. سب سے پہلے کیا ہے نماز کی شرط میں سے؟ اور شرط ایک ایسی چیز ہے جو نماز سے موقوف رکھتی ہے، نماز سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ نماز کے باہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر استقبال قبلہ، طہارت اور وقت کا پایا جانا، وہ تو نماز میں داخل نہیں ہوتا، لیکن نماز سے تعلق، نماز سے ریلیٹڈ وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نماز صحیح ہونے کی شرطیں آج ہم پڑھیں گے. نماز صحیح ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم کرنے سے ہماری نماز صحیح ہو سکتی ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. اس کے بارے میں آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. دیکھیے، سب سے نماز کی شرطیں 6 ہیں. کتنی ہیں؟ 6 شرطیں ہیں. نماز صحیح ہونے کی شرطیں 6 ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت یعنی پاکی. یعنی جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا پاک ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ گراؤنڈ میں یا میدان میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ جگہ کا پاک ہونا ہے. اور جس کپڑے میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور جس مصلی پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی پاک ہونا
ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ طہارت۔ دوسرا کیا ہے؟ ستر عورت، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جو عورت ہے، جو مرد کا جو عورت ہوتا ہے، سر پہ عورت ہوتا ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ ناک سے لے کر کے پاؤں کے گھٹنوں تک کیا ہے؟ مرد کا کیا ہے؟ عورت ہے، ستر عورت ہے۔ اور عورتوں کا پورا بدن ہے، پورا بدن کے ساتھ ساتھ دونوں ہتھیلی بھی ہے اور دونوں پاؤں کے تلوے بھی ہیں اور چہرہ بھی عورتوں کا، ستر عورت میں۔ اگر ستر عورت اگر کوئی ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرنے کا نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کا مسئلہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ نماز کی شرطیں پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے نماز کی شرط میں سے دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت۔ تیسری شرط دیکھیے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو قبلہ ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ کوئی اتر دنے، کوئی دکن یا کوئی پورب پڑھ کے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز صحیح ہونے کے لیے ہم کو استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف، قبلہ کی رخ ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وقت، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، وقت کے بغیر ہم ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم وہ ٹائم وقت سے پہلے پڑھتے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو وقت ہونا ضروری ہے۔ چوتھا نمبر، پانچواں کیا ہے؟ نیت۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت، یعنی نیت دل میں رہا ہونا ہے۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں نیت ہونا چاہیے۔ اگر یہ نیت نہیں تو پھر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اس وجہ سے نیت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پانچویں شرط جو ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی جب ہم پہلی تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہوا جب ہاتھ باندھتے ہیں وہ ہے تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو یہ تکبیر یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ ہماری ساری نماز کو مکمل صحیح ہونے کے لیے، ہماری نماز کو ٹھیک سے ادا ہونے کے لیے ان ساری چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، ہماری نماز صحیح سے ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اگر کوئی کیا ہے وضو حدث اصغر سے پاک کرنا ہے اور غسل حدث اکبر سے پاک کرنا ہے، اگر پانی استعمال کرنے سے عاجز ہے تو تیمم کرنا ہے۔ وضو، ہم جب وضو کرتے ہیں تو کیا وضو کب کرتے ہیں؟ حدث اصغر یعنی ہوا خارج ہونے سے یا خون یا پیپ نکلنے سے اگر ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہم کو وضو کرنا پڑے، یعنی حدث اصغر لائق ہونے سے وضو لازم ہوتا ہے، حدث اکبر لائق ہونے سے ہم کو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہوت یا جنابت یا پھر وطی کا کرنا، ہاں، یا پھر کیا پاخانہ یا پیشاب یا ایسی جگہ سے ایسی چیزوں کا نکلنا جس سے غسل لازم ہو جاتا ہو، تو حدث اکبر لاحق ہونے سے ہم کو غسل لازم ہو جاتا ہے اور حدث اصغر لاحق ہونے سے ہمارے اوپر وضو لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ سب چیزوں سے اگر کوئی کیا ہے کوئی صحیح سے غسل نہیں کر سکتا ہے یا کوئی کیا ہے اچھے سے یہ سب ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی غسل نہیں کر پاتا ہے یا کوئی وضو نہیں کر سکتا، اس کو تیمم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پانی سے کیا ہے مجبوری ہے، اس کو پانی اگر صحیح سے نہیں ادا کر سکتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، تیمم کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد پانی، یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ وضو اور غسل، وضو ہم کرتے ہیں تو کون کون سے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کن کن پانیوں سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کن پانیوں سے وضو کر کے پاکی حاصل کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے؟ آسمان کا پانی، جو آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے وہ اس کا پانی کیا ہے؟ اس سے ہم وضو بنا سکتے ہیں، وضو بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں بتا رہا ہے کہ کون کون سے پانی، کن کن پانیوں سے وضو کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور کن کن پانی سے وضو کرنے کے لیے جائز ہے۔ سب سے پہلے آسمان کا پانی، جو بارش آسمان سے ٹپکتا ہے، آسمان سے گرتا ہے، اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سمندر کا پانی، سمجھ گیا ہے؟ سمندر، جو سمندر میں ہوتا ہے پانی ہے نا، دیکھتے ہیں نا آپ لوگ سمندر میں جو پانی، جو تیلاب، جو ندی میں پانی بہتا ہے اس پانی سے ہم بھی وضو کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ کہیں گھومنے کے لیے گئے یا کہیں سے وقت آ کے سمندر ہے اور آپ کو پانی نہیں ملا تو سمندر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمندر کا پانی دوسرا۔ تیسرا کیا ہے؟ فر کا پانی، یعنی ایسا پانی جہاں پہ کوئی تالاب یا کوئی ندی نکلتا ہو، ایسے پانی سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وضو کر سکتے ہیں، تیسرا نمبر۔ چوتھا نمبر کیا ہے؟ کنویں کا پانی،
ہمارے گھر میں کنواں ہوتا ہے اور لوگوں کے گھر میں کنواں ہوتا ہے, شاید آپ لوگ گھر میں بھی کنواں ہوں گے کسی میں سے ہے, تو آپ لوگ گھر میں بھی کنواں ہوں گے, تو وہ کنویں سے ہم کیا کر سکتے ہیں, پانی سے وضو بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے برف کا پانی, یعنی جو کیا بولتے ہیں ثلج بولتے ہیں, ثلج برف بولتے ہیں ثلج, عربی میں کہا جاتا ہے ثلج, یعنی کبھی کبھی برف پہاڑوں میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گرتا ہے, اور کبھی کبھی آسمانوں سے کیا ہوتا ہے برف گرتا ہے, ان پانیوں سے ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی پاک ہے. ٹھیک ہے. پھر چھٹا جو ہے وہ چشمے کا پانی, جو چھٹا پانی ہے جو چھٹے نمبر پہ ہوگا چشمے کا پانی, یعنی جو چشمہ بہتا ہے, کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جب پہاڑ کے پانی جب بہتا ہے کیا خوبصورت منظر رہتا ہے, ان پانی سے ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسے پانی کہاں رہتا ہے جہاں پہ جیسے کیا ہے جو پہاڑ کا جو علاقہ رہتا ہے, پہاڑی علاقہ رہتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے نالے رہتے ہیں, چشمے بہتے ہیں, ان چشمے کے پانی سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے پانی کی 5 قسمیں ہیں, پانی کی 5 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں پانی کی. پانی کی 5 قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے کہ جو کیا ہے ہم کو پاک تو کر سکتا ہے لیکن وہ صحیح سے کیا نہیں ہے, وہ صحیح سے ادا نہیں ہوتا ہے. یعنی پانی کی وہ قسمیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جس سے ہم ادا کرنے کے بعد بھی وہ صحیح سے, وہ تو پاک ہے خود میں لیکن وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتی ہے. کبھی کبھی کیا ہوگا وہ پانی ادا کرتے ہیں, پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ پانی استعمال کے لائق نہیں ہوتا ہے. کبھی کہ وہ خود میں پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے نا. کبھی بھی کیا ہوگا وہ دوسرے کو پاک بھی نہیں کر سکتی ہے, وہ خود بھی پاک نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر استعمال کیا پانی, وہ خود میں پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کی 5 قسمیں ہوئے. غیر مکروہ پانی جو خود پاک ہو اور جو دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, جیسے مائع مطلق کہتے ہیں, جسے مائع مطلق یعنی ایسے پانی جو خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس کو مائع مطلق کہتے ہیں. مائع مطلق بولے تو کیا, مطلقاً پانی بولے تو کیا ہے, مطلقاً پانی بولے تو ایسا پانی جو دوسروں کو پاک کر سکتا ہو اور خود بھی پاک ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایسا پانی مثال کے طور پر کیا ہے, آسمان کا پانی وہ خود پاک ہے, دوسروں کو پاک بھی کر سکتا ہے نا. تالاب کا پانی وہ بھی کیا ہے, پاک ہے, دوسروں کو پاک بھی کر سکتا ہے نا. اسی طرح سمندر کا پانی وہ خود پاک ہے, دوسروں کو پاک بھی کر سکتا ہے. کنویں کا پانی وہ بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایسے پانی ہیں جس کو خود بھی پاک کر سکتے ہیں, دوسرے بھی پاک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا کیا ہے, پانی کی 5 قسمیں ہیں. پانی کی 5 قسمیں ہیں. تو پہلا قسم کیا ہے, غیر مکروہ پانی, غیر مکری, وہ پانی جو خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اسے مائع مطلق کہتے ہیں. اسے مائع مطلق کہتے ہیں, یعنی مطلقاً پانی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ابھی پڑھے نماز صحیح ہونے کی شرطیں 6 ہیں. پہلا کیا ہے, سب سے پہلا کیا ہے, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ, ہے نا. بولیے ایک بار آپ لوگ, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, ہے نا, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. 6 شرائط ہیں نماز میں, 6 شرطیں ہیں. یہ شرطیں اگر مکمل ہو گئی تو ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے گی, ہماری نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ نماز صحیح ہونے کے لیے حدث اکبر حدث اصغر سے ہم کو کیا کرنا ہے, پاک ہونا پڑے گا. اور حدث اصغر وہ چیز ہے جس سے ہم کو وضو لازم ہوتا ہے, اور حدث اکبر وہ چیز ہے جس سے ہم کو غسل لازم ہوتا ہے, اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ ایسے پانی جن سے ہم وضو کر سکتے ہیں. پہلا تو کیا ہے, آسمان کا پانی. دوسرا کیا ہے, آسمان کا پانی. دوسرا کیا ہے, سمندر کا پانی. تیسرا کیا ہے, فرق کا پانی. چوتھا کیا ہے, کنویں کا پانی. پانچواں برف کا پانی. چھٹا ہے کیا ہے, چشمے کا پانی. ان پانیوں سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور یہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک بھی کر سکتے ہیں, ہے نا. تو ہم نے ان ساری باتوں کا بھی پڑھا اور ہم نے جانا کہ وضو ہم کن کن پانیوں سے کر سکتے ہیں اور کن کن پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں. ان باتوں کا ہم نے پڑھا, ہے نا. پھر ہم انشاءاللہ آنے والی کلاس میں, آنے والے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے, پانی کی کتنے اقسام ہوتے ہیں اور پانی کون سے پانی کتنے مطلب کون کس کو پاک کر سکتا ہے, کون پاک ہے یا نہیں ہے, اس کے متعلق ہم کیا کریں گے آج آنے والی کلاس میں کیا کریں گے, پڑھیں گے. آج کے لیے ہم کیا کریں گے, انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم باقی سبق کو ہم کیا کریں گے, پڑھیں گے. آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ جن کو جو چیز پایا گیا ہے, یعنی پانی کی کتنے اقسام ہوتے ہیں,
اور کون کون پانی سے ہم وضو کر سکتے، اس کو کیا کرنا آپ لوگ یاد کرنا ہے، اس کو دماغ میں بیٹھانا ہے، اور اس کے ساتھ نماز صحیح کتنی شرطیں ہیں وہ بات بھی آپ کو کیا کرنا ہے دماغ میں رکھنا ہے، وہ باتیں بھی آپ کو دماغ میں بیٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پھر آنے والے کلاس میں آنے والے سبق میں ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اس سبق کو ہم مکمل طور پر ہم باقی جو حصہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے مکمل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے ہم کیا کریں گے اتنا ہی کافی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ